اور یہ ایکٹ خلاف ورزی کرتا ہے آئین کی شق 140A کی. نہ تو پولیٹیکل پاورز ہیں، نہ ایڈمنسٹریٹو پاورز ہیں، نہ فائنینشیل پاورز ہیں. کس طرح سے ڈیلیور کیا جائے؟ حالانکہ اس 4 سال کے دور میں ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ ایز اے میئر میں نے بہت ساری میٹنگز کی، سیکرٹری لوکل گورنمنٹ سے لے کے چیف سیکرٹری سے لے کے وزیر لوکل گورنمنٹ کے سی ایم صاحب کے جو فنکشنز 2013 کے ایس ایل جی اے میں آپ نے ڈی ایم سیز کے ایم سی کو دیے ہوئے ہیں، کم از کم وہی ہمیں ایکسرسائز کرنے دیں. ان فنکشنز کو بھی بائی نوٹیفیکیشن سندھ گورنمنٹ نے اپنے پاس ہی رکھا ہوا تھا. ہم نے سجیشنز دی، ہم نے ایکٹ بنا کے دیا، پروپوزڈ ایکٹ. گورنمنٹ آف سندھ کے پاس ہمارا پروپوزڈ ایکٹ پڑا ہوا ہے کہ آئین کے مطابق کیا کیا اس ایکٹ میں ہونا چاہیے. حالانکہ اس ایکٹ کے خلاف تقریباً پورا شہر تھا، بلکہ میں کہوں گا پورا صوبہ تھا. ساری سیاسی جماعتیں اس کے خلاف تھی، ٹریڈرز، بزنس مین اس کے خلاف تھے، انجینئرز، ڈاکٹرز، انٹلیکچوئلز. جس فورم پہ بات ہوتی تھی کراچی کے گورننس کے حوالے سے، کراچی کے ایشوز کے حوالے سے، تو بات یہ اٹھتی تھی کہ یہ ایکٹ وہ اختیارات نہیں دیے گئے جن سے ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، بہتری آ سکتی ہے. انٹیریئر سندھ کے جو چیئرمین میئرز تھے وہ بھی بند کمروں میں یہ بات کرتے تھے، پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے، کہ ہمارے پاس کوئی پاورز نہیں ہیں. اس سے آگے بتاتا چلوں کہ جب باہر کی ڈونرز ایجنسیز آتی تھیں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو گیا، یا ڈپلومیٹس آتے تھے ہم سے ملنے، وہ تک اس چیز کا اظہار کرتے تھے کہ دنیا میں جو بڑے شہر ہوتے ہیں ان کے میونسپل جو کارپوریشنز ہوتی ہیں یا سٹی گورنمنٹس ہوتی ہیں، ان کے پاس سارے پاورز انہی کے پاس ہوتے ہیں، وہی کنٹرول رکھتے ہیں سارے فنکشنز پہ. اسمبلیز یا وہاں کی حکومت، الیکٹڈ سینیٹرز، وہ قانون سازی کرتے ہیں. یہاں تک کہ ورلڈ بینک کی میٹنگز میرے ساتھ ہوئیں، انہوں نے بھی اس چیز کا اظہار کیا کہ کے ایم سی پرفارم نہیں کر سکتی جب تک صوبہ سندھ کی حکومت انٹرفیرنس ختم نہ کرے. ورلڈ بینک کی رپورٹ شائع ہوئی ہے، اس میں بڑا کلیئرلی لکھا گیا کہ یہ ایکٹ کے مطابق کام نہیں ہو سکتا. جو ڈونر ایجنسیز فنڈز دیتی ہیں وہ بھی صحیح طرح سے یوٹیلائز نہیں کیے جا سکتے. آپ جتنے بڑے شہر دیکھ لیں دنیا کے، آپ کے جو ہمسائے ملک ہے ان کے بڑے شہر دیکھ لیں کہ ان کی میونسپل کارپوریشنز کے پاس کتنے وسائل ہوتے ہیں، کتنے اختیارات ہوتے ہیں. آج ہماری اس جدوجہد کی وجہ سے جو ہم 4 سال کرتے رہے، عوام کو ایجوکیٹ کرتے رہے کہ کراچی ایک بڑا شہر ہے، سندھ گورنمنٹ کو بتاتے رہے. بہت ساری میٹنگز میں کئی مرتبہ میں نے بیوروکریٹس کو بھی اور پولیٹیکل لوگوں کو بھی انکلوڈنگ سی ایم صاحب ان کے دفتر میں ریکویسٹس کی، لکھ کے دیا کہ کم از کم وہ فنکشنز دے دے جو ایس ایل جی اے میں آپ نے لکھے ہوئے ہیں. واٹر بورڈ، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ، یا جو اتھارٹیز ہیں
ان کے چیئرمین بنانے سے میئر کو مسائل حل نہیں ہو سکتے. تو آج یہ موقع ہماری اس جد و جہد کی وجہ سے، ہمارے ان ساتھیوں کی جد و جہد کی وجہ سے، یہ جتنے الیکٹڈ لوگ بیٹھے ہیں، یہ میرے آفس آیا کرتے تھے اور اپنی مجبوریاں بتاتے تھے کہ لوگ ان کو اپروچ کرتے ہیں، ان کے آفیسز آتے ہیں، ان کے گھر آتے ہیں کہ ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے. یہ سارے پوائنٹس میں سی ایم صاحب کو بتایا کرتا تھا کہ یہ ایس ایل جی اے اس قابل نہیں ہے کہ یہ صوبہ ڈیولپ کرے. صرف حیدرآباد کراچی کی بات نہیں کر رہا میں. یہ کہا جاتا تھا کہ میئر کام نہیں کر رہا. اگر میں کام سپوز نہیں کر رہا تھا تو کیا اس ایس ایل ایکٹ کی وجہ سے لاڑکانہ ڈیولپ ہو گیا؟ کیا وہاں کے چیئرمینز یا میئرز نے ڈیولپمنٹ کی، لوگوں کے مسائل حل کیے؟ کیا دادو ڈیولپ ہو گیا؟ کیا سیون ڈیولپ ہو گیا؟ کیا سکھر ڈیولپ ہو گیا؟ یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ناکام ترین ایکٹ بنایا گیا تھا، جس کی وجہ سے پورے سندھ نے سفر کیا. کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. اگر ہم بلدیاتی نظام دوسرے صوبوں کا بھی دیکھ لیں، حالانکہ وہاں بھی بہت گنجائش ہے بہتری کی، مگر وہاں کام ہوا. لاہور میں ڈیولپمنٹ ہوئی، کے پی کے میں ڈیولپمنٹ ہوئی، بلوچستان تک میں ڈیولپمنٹ ہوئی. اگر بلدیاتی حکومت کی کارکردگی سندھ کی دیکھی جائے تو تقریباً صفر ہے. اور آئین میں موجود ہے کہ 3 گورنمنٹس ہیں، 3 حکومتیں ہوتی ہیں، فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ، لوکل گورنمنٹ. پروٹیکشن حاصل ہے، آرٹیکل 7 پروٹیکشن حاصل ہے. جب یہ سٹیٹمنٹ آیا سی ایم صاحب کا کہ اگر وفاق اور صوبہ بلدیہ کو اختیار دے دیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ میرے بھائی، پوری دنیا میں یہ سسٹم ہے. امریکہ کتنا ترقی کر گیا، انگلینڈ کتنا ترقی کر گیا، اور دوسرے یورپین ممالک کتنے ترقی کر گئے. ان کی بلدیاتی حکومتیں مضبوط ہیں. انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ یہ اختیارات بلدیاتی حکومتوں کے پاس ہیں تو ہم کیا کریں گے. وہ لیجسلیشن کرتے ہیں. سی ایم صاحب، آپ کو ایک اللہ نے بھی موقع دیا ہے، سپریم کورٹ نے بھی آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ ماشاءاللہ چیف ایگزیکٹو ہو، صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ ہو، آپ پہ ذمہ داری بنتی ہے. آپ کو عوام نے ووٹ دے کے اس منصب پہ عوام لے کے آئی ہے. آج پورے ملک میں اگر کرپشن یا بیڈ گورننس کا ذکر ہوتا ہے تو ہمارا صوبہ سب سے اوپر ہوتا ہے. آپ کو موقع ملا ہے، ہم آپ کے ساتھ دیں گے. اس میں حق پرست جتنے بھی ایکس نمائندے بیٹھے ہیں، ان کا اپنا اپنا ایکسپیرینس ہے علاقے کا. ہم آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں. آپ کو موقع ملا ہے، سپریم کورٹ نے بھی آپ کو ایک اپرچونٹی فراہم کی ہے. میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی، آپ کا حق ہے کہ آپ ریویو میں جائیں. جو آرڈرز سپریم کورٹ کے سامنے آئے ہیں، ہماری سب کی ریکویسٹ ہوگی کہ اس آرڈر کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹ کروائیں. ایک نیا ایکٹ بنائیں، اسی اسمبلی سے پاس کرائیں. یہ نہ سوچیں کہ پھر ہم کیا کریں گے سارے اختیارات اگر نیچے دے دیے گئے. میئر کوئی بھی کسی بھی جماعت کا ہو سکتا ہے. آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ کیا لاڑکانہ کے یا سکھر کے میئر نے ڈیلیور کیا؟ وہ پیپلز پارٹی کا میئر تھا. انٹیریئر میں سارے الیکٹڈ لوگ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے تھے. کیا انہوں نے ڈیلیور کیا؟ نہیں کیا. ناکام ہوا ہے یہ ایکٹ.
اور میں 4 سال یہ بات باور کراتا رہا تھرو ڈیفرنٹ پریس بریفنگز، آپ کی میٹنگز میں، آپ کے ساتھ 1-on-1 کمرے میں، آپ کے روم میں ریکویسٹ کرتا رہا کہ جو ریونیو کلیکشن کے ایریاز ہیں وہ کم از کم کے ایم سی کو دیے جائیں تاکہ کے ایم سی کا ریونیو بڑھے، لیز کے پاورز دیے جائیں، لیز 10-15-20 سال کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں اگر دی جائے گی تو ریونیو جنریٹ ہو سکتا ہے، پی ایف سی ایوارڈ کریں، آکٹرائے کا پورا پیسہ دیں، جو سندھ گورنمنٹ ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے شہر سے اس پہ ایک سیکس کے ایم سی کو دیا جائے، ڈی ایم سیز کو آکٹرائے کے پورے فنڈز دیے جائیں، یہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا رہا۔ تو کراچی میں ایم کیو ایم کے رہنما پاکستان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ بلدیاتی ایکٹ میں نمائندوں کو اختیار ملنے چاہیے۔ وسیم اختر جن کا یہ کہنا تھا کہ 2013 کے بلدیاتی ایکٹ میں بہت ساری خرابیاں ہیں۔